اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اتارا آسمان سے پانی پس بہنے لگے ندی نالے بقدرها ساتھ اپنے اندازے کے، فاحتمل السیل زبدا رابیا، اٹھایا سیلاب نے جھاگ پھولا ہوا، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور وہ جو گرم کرتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیۃ، واسطے حاصل کرنے زیور کے، او متاع، یا سامان، زبد مثلہ، جھاگ ہے اس جیسا، کذالک یضرب اللہ الحق، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالی حق اور باطل کو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بہرحال جاگ پس ختم ہو جاتا ہے خشک ہو کر، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، بہرحال وہ چیز جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پس وہ ٹھہرتی ہے زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کے لیے بات حسنہ بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو نہیں قبول کرتے اس کی بات، لو ان لہم ما فی الارض، اگر یقیناً ہو واسطے ان کے جو زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس جیسا ساتھ اس کے، لافتدوا بہ، البتہ بدلے میں دیں گے اس کو، اولئک لہم سوء الحساب، وہی لوگ ہیں واسطے ان کے برا ہے حساب، ومأواہم جہنم، اور برا ہے ٹھکانہ، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانہ۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا هل تستوی الظلمات والنور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہے۔ اس سے پہلے تھا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ فرمایا مومن کافر بھی برابر نہیں ہے، حق اور باطل بھی برابر نہیں ہے، اور انجام بھی برابر نہیں ہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے یہ بات سمجھائی، بظاہر کبھی اگر کفر غالب نظر آئے تو اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بظاہر کفر غالب نظر آئے تو اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، درست ہے، سچ ہے۔ اور اگر کبھی کیا کہا میں نے، بظاہر اس کے حق ہونے کی دلیل، اور اگر حق کفر کے مقابلہ میں بظاہر شکست کھا رہا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حق شاید حق نہیں ہے، بلکہ وہ حق ہی ہے۔ کہیں نہ کہیں سسٹم میں کمی بیشی، کوئی کوتاہی سبب بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے بظاہر شکست ہو جاتی ہے۔ لیکن کفر کو حق نہیں کہہ سکتے،
حق حق ہی ہوگا۔ اسلام سچا مذہب ہے، مسلمان سچے مذہب کا حامل ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے امتحانی مراحل سے گزارا ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ بدر کی لڑائی میں مسلمان 313 ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 زرے ہیں، مقابلہ میں 1000 تلوار ہے۔ اب یہاں 8 تلواریں غالب آ گئیں۔ اور ٹھیک 1 سال کے بعد مسلمانوں کی 70 شہادتیں ہو گئیں، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا۔ آپ علیہ السلام کو رنج پہنچا، تکلیف پہنچی، دکھ پہنچا۔ تو یہ سلسلہ 1 سال پہلے 313 ہزار پہ غالب آ رہے ہیں، اور آج تعداد میں اچھے خاصے ہیں، لیکن کچھ نقصان سے دوچار ہو گئے مسلمان۔ بظاہر کفر غالب نظر آ رہا ہے، لیکن کفر کو ہم سچا نہیں کہہ سکتے۔ سچا اسلام ہی ہے، سچا مسلمان ہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے یہ بات سمجھائی، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، اس سے ندی نالے بہنے لگے اپنے اپنے اندازے سے۔ کوئی چھوٹا نالا ہے، کوئی بڑا نالا ہے، کوئی ندی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کہیں پانی زیادہ ہے، کہیں پانی کم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں پانی بہہ رہا ہے، پانی کے اوپر خس و خاشاک ہیں، کوئی تنکے ہیں، گھاس ہے، وغیرہ وغیرہ، پھولی ہوئی جھاگ ہے۔ دوسری مثال دی، دھاتیں لوگ آگ میں ڈالتے ہیں، اس سے سامان حاصل کرنے کے لیے سونا آگ میں ڈالا، چاندی آگ میں ڈالی، تانبا آگ میں ڈالا، کھوٹ الگ کرتے ہیں، اصل الگ کرتے ہیں۔ بھٹی والے جو کام کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، بہت ساری جھاگ اوپر آ جاتی ہے۔ ہر اوپر آنے والی چیز اصل نہیں ہوتی۔ وہاں سیلاب کا پانی، خس و خاشاک اوپر ہیں، لیکن اصل تو پانی ہے نا، وہ خس و خاشاک، وہ جھاگ تو اصل نہیں ہے۔ یہاں سونا، چاندی، تانبا، پیتل آگ میں ڈالا، بہت سارا کھوٹ اس میں شامل تھا، وہ جھاگ کی طرح اوپر آ گیا، اور مقصود وہ نہیں ہے، مقصود اس کے اندر والی دھات ہے، اندر والا وہ سامان ہے۔ بعین ہی کبھی کبھی اگر کفر اسلام پہ یوں غالب نظر آ رہا ہے، مسلمانوں پہ کافر غالب نظر آ رہے ہیں، تو فرمایا وہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح یہ جاگ ہے تو اوپر، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ کافر بظاہر اگر اوپر نظر آئے، غلبے میں نظر آئے، فرمایا وہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کافر کافر ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، باطل باطل ہے۔ اور اب تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، باطل بھاگنے والا ہے، باطل کی دوڑیں لگنے والی ہیں، باطل دوڑتا نظر آئے گا، یقیناً دوڑے گا۔ تو 2 مثالیں دے کر یہ بات سمجھا دی، اور آگے فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح بیان کرتا اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو، کہ کبھی حق پہ باطل یوں چڑھا ہوا نظر آئے، جس طرح یہ جھاگ، اور جھاگ مقصود نہیں ہے، جھاگ اصل نہیں ہے، اصل وہ دھات ہے اور وہ پانی ہے۔ فرمایا اسی طرح باطل اگر کبھی حق پہ بظاہر غالب نظر آئے،
تو باطل کو ہم حق نہیں کہہ سکتے، باطل باطل ہی ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہے، غلط غلط ہی ہے، البتہ حق حق ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بہرحال جاگ وہ چلی جاتی ہے خشک ہو کر۔ فَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، بہرحال جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ ٹھہرتی ہے زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں۔ پہلی مثال پانی کی دی، دوسری مثال دھاتوں کی دی۔ سونا ہے، چاندی ہے، یہ دھاتیں ہیں جن کا زیور بنتا ہے۔ عورتیں زیور پہنتی ہیں، سونے کا بھی چاندی کا بھی۔ مرد کے لیے ایک مخصوص مقدار میں چاندی پہننی حلال ہے، اس مقدار سے زیادہ حلال نہیں ہے۔ عورت کے لیے سونا حلال بشرط کہ اس سے زکوٰۃ ادا کرے، صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ ادا کرے۔ 7.5 تولے صرف سونا ہو، سال گزر جائے زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے پہنے یا نہ پہنے، چاہے پہنا ہے یا صندوق میں رکھا ہے یا بینک کے کسی لاکر میں رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ اس کی دینی ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے پہننا شرط نہیں ہے کہ چونکہ میں نے زکوٰۃ دینی لہذا میں پہنوں، پہنا یا نہیں پہنا زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ بیٹی تھی، اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس سے زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ یہی کنگن تمہارے لیے کل جہنم کی آگ بن کے تمہیں پہنائے جائیں، آگ بنا کر پہنائے جائیں؟ اس نے فوری طور پہ وہ کنگن اتارے اور صدقہ کر دیے۔ تو مرد کے لیے مخصوص مقدار میں چاندی، عورت کے لیے سونا جتنا بھی پہنے، لیکن اس سے زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی تو یہی سونا، یہی زیور وبال جان بن جائے گا، باعث وبال بن جائے گا۔ تولہ سونا ہے یا 2 تولے سونا ہے، تولہ چاندی مل گئی، دونوں مل کر ایک نصاب کو پہنچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ 1 تولہ سونا ہے، 7 کچھ روپے ہیں، دونوں مل کر ایک کے نصاب کو پہنچ گئے۔ چاندی کا نصاب تقریباً یوں کہہ لیں اگر 1000 روپے تولہ ہے تو 52,000 55,000 روپے کسی کے پاس 100 سال گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ صرف چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہیں، صرف سونے کا نصاب 7.5 تولے ہیں۔ سونا چاندی دونوں مل کر ایک کو پہنچ گئے، چاندی اور رقم مل کر ایک نصاب کو پہنچ گئے، سونا اور رقم مل کر ایک نصاب کو پہنچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ کے لیے سال شرط ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ وہ خاتون جس کے پاس زیور ہے، 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں رقم ہے، یا سونا اور چاندی دونوں مل گئے، یا چاندی رقم مل گئیں، سونا رقم مل گئیں اور ایک نصاب کو پہنچ گئے اور سال نہیں گزرا، ادھر آ گئی بڑی عید قربانی کی، قربانی اس پہ واجب ہوگی، قربانی کرنی پڑے گی۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مثالیں۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، واسطے ان لوگوں کو جنہوں نے قبول کی اپنے رب کی بات، حسنہ بھلائی ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی بات قبول نہیں کی، اپنے رب کا حکم نہیں مانا، لو ان لہم ما فی الارض، اگر یقیناً ہو ان کے لیے جو زمین میں ہے جمیعا سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اس جیسا ساتھ اس کے اور بھی ہو، قیامت والے دن عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لفتدوا بہ، بطور فدیے کے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، سب کچھ لے لو مجھے چھوڑ دو۔ اولئک لہم سوء الحساب، وہی لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانہ۔ انزل من السماء، اتارا آسمان سے، ماء پانی، فسالت اودیۃ بقدرہا، پس بہنے لگے ندی نالے ساتھ اپنے اندازے کے، فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، اٹھایا سیلاب نے پھولا ہوا جاگ، ومما یوقدون علیہ فی النار، اور اس سے جو گرم کرتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیۃ، واسطے حاصل کرنے زیور کیا ہو، متاع یا سامان کے، زبد مثلو، جھاگ ہے اس جیسا،
یا میل کچیل ہے اس جیسی، کذالک یضرب اللہ الحق، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بہرحال جھاگ پس ختم ہو جاتا ہے خشک ہو کر۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، بہرحال وہ جو نفع دینے والی چیزیں ہیں لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ رہتی ہیں زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، واسطے ان کے جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا، حسنہ بلائی ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ، اگر یقیناً ہو واسطے ان کے جو زمین میں ہے، جميعا سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ، اور اس جیسا معه ساتھ اس کے، لَافْتَدَوْا بِهِ، البتہ بدلے میں دیں گے اس کو۔ اولئک لہم سوء الحساب، وہی لوگ ہیں واسطے ان کے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ وبئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانہ۔